بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک سانس کی نالیوں میں موجود سوزش کو ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں اور 2 دن بعد نکالیں تو سیل ٹھیک ہوگا۔ ناظرین، صدقے سے دیمک کا خاتمہ قرآن پاک کے وزن کے برابر۔ کسی کو گندم کا صدقہ کر دے، دیمک گھر چھوڑ جائے گی۔ کسی بھی سبزی یا کسی اور چیز کی بو اگر ہاتھ پر لگ جائے تو ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑ کر دھو لے تو بدبو دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانے کی کوئی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینے کے ڈال دیے جائیں تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔ صرف 1 دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیں۔ کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کریں۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائیں تو گلیسرین میں لیمو ملا کر ان کا مکسچر بنا لیں اور پاؤں پر مالش کریں۔ ناظرین، جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ نہانے کے بعد پاؤں کے دونوں گھٹنوں پر سرسوں یا زیتون کا تیل ضرور لگائیں۔ رات کو سوتے وقت سنت کی نیت سے سرما لگا کر ضرور سوئیں۔ ناخن کاٹنے کے فوراً بعد سرسوں کا تیل لگائیں۔ ناظرین، کھانے کو چبا کر کھائیں، گیس نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار کھلا دیں، آرام آ جائے گا۔ جب سالن پک جائے تو اس کو دم پر رکھا جائے تو اس میں برف کے 3 کیوب ڈال دیں اور پھر دم پر رکھیں۔ سالن کی ساری چکنائی اوپر آ جائے گی اور رنگت بھی مانند نہیں پڑے گی۔ ناظرین، اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر ملیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ جسم کا درد دور کرنا ہے تو پائے کھائیں۔ گائے اور بکری کے پائے میں زنک اور مگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ پائے کے سالن میں موجود فاسفورس کی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان تک ختم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈال لو۔ سرف کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ ناظرین، کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔
आटे को ज़्यादा बारीक मत पीसे, इससे आटे की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। देसी मुर्गी का सूप पीने से सारा दिन जितना मर्जी काम कर लो, थकावट नहीं होगी। आज के ज़माने में हाथ से खाना खाने वाले लोगों को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता, जबकि साइंस इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देती है। नाज़रीन, 4 मगज़ का तेल सर पर लगाने से आपका दिमाग तेज हो जाएगा और नींद पुरसकून आएगी। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते हैं उनको बीमारियां घेरे रखती हैं। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। मैदे की गर्मी न जान छोड़ रही हो तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। समोसे पकौड़े खाने से कबल इसबगोल का छिलका खाओ, इससे मैदे में तेजाबियत नहीं होती। अगर मैदे तेजाबियत का शिकार हो जाए तो निहार मुँह दही में इसबगोल डालकर खा लिया करो। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म की सोजिश और दर्द गायब हो जाता है। मोच की वजह से बदन के किसी हिस्से में दर्द होता है तो देसी घी की मालिश करें। इमली आलू बुखारे का पानी बदन की चर्बी को पिघलाता है, मैदे को ठंडा रखने में मददगार साबित होता है और जिल्द की बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। नाज़रीन, अपने हाथों का मसाज करने से खून की रवानी बेहतर होती है, डिप्रेशन और परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए अपने हाथों का मसाज मुसलसल मामूल बना लो। जब प्यास ना भी लगे तब भी पानी पिया करो, इससे गुर्दों की बीमारियों से बचे रहोगे। नहाने से कबल एक केला खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। सुबह उठते ही कंघी कर लिया करो, आपके खून की रवानी बेहतर हो जाएगी। सुबह फजर की नमाज के बाद आसमान की जानिब मुंह करके थोड़ी देर देखें और सांस को रोकें, इससे दमा का मर्ज दूर हो जाता है। दही के साथ नाश्ता करने से बंदा जहनी दबाव और डिप्रेशन से महफूज रहता है। अगर आपको मच्छर काट ले और दाना वगैरह बन जाए तो एक चम्मच लेकर इसको थोड़ा सा गर्म करके मुतासरा जगह पर लगाएं, यह जरासीम को ख़त्म करेगा। नाज़रीन, बादाम के तेल के इस्तेमाल से सूरज की शुआओं के नुकसान से बच सकते हैं। छाइयों पर फूल गोभी का रस लगाने से छाइयाँ दूर हो जाती हैं और रंगत भी निखर जाती है। हर खाने के बाद लीमू का रस चूसने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। अंगूर मर्दाना कमज़ोरी में बेहद मुफीद है। मिसवाक करने से नज़र तेज होती है और बुढ़ापा देर से आता है। नाज़रीन, प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालोगे तो प्लास्टिक पिघलकर खाने में शामिल हो जाएगी, जो बीमारियों का बाइस बनेगी। मीठी चीज़ और शहद खाया करो, क्योंकि यह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गमो फिक्र में मुब्तला रहते हैं। अगर रोटियां नरम करनी है तो आटा गूंदते वक्त इसमें 3 कतरे लीमू का रस शामिल कर दें। नाज़रीन, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लें, इससे मोटापा ख़त्म हो जाता है। अगर खाने के बाद कोई भी फल खा लिया जाए तो इससे दांतों की बीमारियां नहीं लगती। अगर खुदा न ख्वास्ता कान में पानी चला जाए तो प्याज के रस के 2 से 3 कतरे कान में डालें,
اس سے کان کا درد نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ ناظرین، جو عورت اپنے چہرے پر بھانپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جو لوگ کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو کم سنتے ہوں ان سے تیز آواز میں بات چیت کرنا صدقہ ہے۔ ناظرین، جو چنے اور مکئی کا آٹا ملا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جانا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر انسان کے حصے کے اندر تقریباً 3 کلو سونا آ سکتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین، تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کر دیتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھا لے۔ کدو کھا لو، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ جو لوگ کھانے کے ساتھ ساتھ کچا لہسن کھاتے ہیں ان کا دل مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی فیل نہیں ہوتے۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کا ضرور استعمال کیا کریں۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، زیرہ اور نمک ڈال کر پی لیں۔ بھوک بھی لگے گی اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ بہرا پن محسوس ہو یا کانوں سے کم سنائی دے تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے کان میں ڈال دو، 100 میل دور سے بھی آواز سنائی دینے لگے گی۔ سر کی خشکی ہو جائے یا دماغ کی کمزوری ہو جائے تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ ناظرین، جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے انسان کو بخار ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر اچانک خارش کا مسئلہ ہو جائے
تو نہار منہ اپنے منہ سے لعاب نکال کر خارش والی جگہ پر لگانے سے 2 سے 3 دن میں خارش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینا بہت ساری بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے۔ دیسی انڈے کی پہچان یہ ہے کہ جب دیسی انڈے پر ہلدی لگائیں تو ہلدی کا رنگ سفید پڑنے لگتا ہے۔ ناظرین، ہر کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے، اور جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ عورت نیک ہوتی ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے، 1 ہفتے میں دبلی ہو جائے گی۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات روزانہ کھا لیا کرے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔